بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو دعا کی قبولیت کی شرائط کے بارے میں بتاؤں گا اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جلدی نہ مچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تا وقتی کا کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے جب تک کہ جلدی نہ مچائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگیں کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، سو دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ دعا کی قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز کی قدر نہیں، دعا کو لازم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی، سوائے بندگان خدا دعا کو پلہ باندھ لو۔ دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کی کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے 3 درجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے دعائیں مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگیں اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور گردنما کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔